محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار مدینہ علیہ السلام اس کا درود و سلام خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ محبت سے ایک بار پڑھیں۔ آپ پر ہم یہاں حاضر ہوئے جناب محترم مقام میاں ذوالفقار علی کوکر صاحب دار الفانی سے مالک حقیقی کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے تقریباً 40 دن کے لگ بھگ ہوئے، اور اس محفل کا نام رکھا گیا ختم چیلم۔ سبحان اللہ، جناب محترم شاعر دربار رسالت قاری الطاف حسین صاحب شاہد صاحب نے حکم دیا، میرے ماموں فوت ہوئے، آپ نے آنا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، آپ نے توجہ فرمانی ہے، آواز آپ تک پہنچ جائے گی، سبحان اللہ، آ جائے گی، آ جائے گی، جب بولیں گے تو آئے گی نا، آپ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ یہ جو ختم چیلم ہے، کلخانی ہے، سالانہ برسی ہے، تیجا ہے، 7واں ہے، 10واں ہے، اس کی غرض ہوتی ہے جو مرحوم دنیا سے چلا گیا اس کی روح کو عبادت کا تحفہ ہدیہ جو اللہ کی طرف سے پڑھنے والے کو ملتا ہے اس کو پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ کام کیا جاتا ہے کہ مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس گئے گزرے دور میں بعض لوگوں کا یہ فکر ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو آدمی زندگی میں کرے گا وہی اس سے ملے گا، جو عمل اس نے زندگی میں کیا ہے اسی کا اس سے فائدہ ہوگا، جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ سوچ غلط ہے، جو کیا ہے وہ تو ملنا ہے، جس نے دیہڑی کی ہے اس کو اس کی اجرت ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے، عدل بھی ہے اور فضل بھی ہے۔ فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ دوسرا کرے، وہ اپنی چیز کا مالک ہے، جسے چاہے دے دے۔ سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ذرا توجہ فرمانا، اس پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو نماز جنازہ دیا بے شک، کہ جب مسلمان فوت ہو تم ان کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اطلاع کرو، اس کے بعد اسے غسل دو، کفن دو، خوشبو لگاؤ، پھول ڈالو، اٹھا کر لے جاؤ کسی چٹیل میدان میں یا جنازہ گاہ میں، وہاں پر اس کے لیے نماز پڑھو۔ چاہے کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہے، چاہے باندھ کر پڑھتا ہے، چاہے وہ ہاتھ چھاتی پر باندھتا ہے، چاہے ناک پر باندھتا ہے، یہ اس کے مذہب میں جنازہ، بولے ذرا، جنازے کے لیے صفیں بنا لی جائیں گی، آگے میت ہوگی، پھر امام، اس کے پیچھے مقتدی، آپ حضرات صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام مقتدی کہتے ہیں اللہ اکبر، ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، پھر سلام کہتے ہیں، اسی کا نام جنازہ ہے نا؟ بے شک، اب پڑھنے والے کون ہیں؟ زندہ پڑھنے والے کون ہیں؟ زندہ، زندہ۔ میت پڑی ہے مگر خاموش۔ اب میت اللہ اکبر نہیں کہہ رہی، واہ واہ، میت ثنا نہیں پڑھ رہے، نہیں پڑھ رہی، میت درود نہیں پڑھ رہے، نہیں پڑھ رہی، میت دعا نہیں نہیں پڑھ مانگ رہی، میت نے سلام نہیں پڑھ،
یہ سب کام زندہ کر رہے ہیں. بے شک. اگر زندہ کی تسبیح کا، درود کا، دعا کا، اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مرنے والے کو فائدہ نہ ہوتا تو شریعت نے جنازہ کیوں دیا؟ واہ واہ سبحان اللہ. بے شک. سمجھ آئی ہے مسئلے کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. یا ٹائم ضائع کرنا تھا؟ واہ. شریعت کسی کا ٹائم ضائع نہیں کرتی. ایک ایک سانس کی قیمت ہے. جو دم غافل 100 دم کافر. ایک ایک لمحے کی قیمت ہے مسلمان. فائدہ ہے، فائدہ تھا، فائدہ ملتا ہے، ملتا رہے گا. بے شک. جو زندہ اچھا کام کرے گا وہ مرنے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا. یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، وہ تو تسبیح زبانی پڑی تھی. یہ کہاں ہے کہ تم کھانا سامنے رکھو، اس کے اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب یہ سوال ہوگا، توجہ ہے میری طرف بسم اللہ. کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں، یہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ 8واں پارہ ہے جس کا پہلا رکوع ہے. پارہ 8واں، رکوع پہلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ. سبحان اللہ. ہاں بس کلو کھاؤ، مما اس میں سے ذکر اسم اللہ جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. سبحان اللہ. اگر تم ان آیتوں کو مانتے ہو تو پھر کھاؤ. سبحان اللہ. قرآن کا وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ. اور تم کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ واہ واہ. نام اللہ فرماتی ہے میرا لیا گیا ہے، تو کھاتا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. اب بتاؤ ختم میں کیا پڑھتی؟ بولو. قرآن کو بھی قرآن نے ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر سبحان اللہ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کو قرآن کہتا ہے یہ ذکر ہے، اور قرآن کہتا ہے جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے تم اس میں سے کھاؤ اگر ان آیتوں کو مانتے ہو. سبحان اللہ. بات کی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. یہ قرآن کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کون ہے مسلمان جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتا، جو بسم اللہ شریف پڑھ کر نہیں کھاتا؟ سبحان اللہ. کیا کبھی بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھانا اٹھا کر پیچھے رکھا ہے؟ کوئی نہیں اٹھاتا. ایک آیت کے پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوگی، زیادہ پڑھی جائیں گی تو بدعت ہو جائے گی. ذرا سوچیں یار، کیسی فکر ہے، واہ واہ واہ. کیسی سوچ ہے. ایک آیت کی تلاوت کریں تو اس کھانے میں، اس لقمے میں ابلیس شامل نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ایک صحابی کھانا کھا رہا تھا، آپ نے اسے دیکھا، مسکرائے، ہنسی فرمائی، اس نے لقمہ چھوڑ دیا. عرض کی آقا حکم؟ فرمایا تو نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا ہے، اس میں سے تیرے ساتھ ابلیس کھا رہا تھا. اس نے فوراً بسم اللہ پڑھ دی. آپ نے پھر ہنسی فرمائی. عرض کی آقا وجہ؟ فرمایا اب ابلیس چھوڑ کر چلا گیا ہے. اور جس پر تلاوت کی جائے قرآن کی، جس پر بسم اللہ پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، اس میں سے ابلیس نہیں کھا سکتا. کیوں؟ وہ کھانا مقدس ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ.
ذرا سبحان اللہ بات کی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں. اب آپ کہیں گے او جی پکایا تو میت کے لیے تھا، کھا آپ جاتے ہیں، یہ میت کے لیے ہے، جو اس کے ثواب کے لیے ہے، تو کھا آپ جاتے ہیں. میت کو کیا ملا؟ ہاں سن، آپ میں سے کافی دوست ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ نے اپنے گھر بلایا ہوگا، حج کی عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی. آپ جو کرنسی، جو رقم پاکستان کی کرنسی بینک میں جمع کراتے ہیں، آپ کو وہاں وہ پاکستانی کرنسی ملتی ہے یا سعودی عرب والی ملتی ہے؟ واہ 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 یہاں کی کرنسی یہاں رہ جاتی ہے، واہ 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 وہاں پر کرنسی وہاں کی ملے گی. اسی طرح یہ کھانا دنیا کا ہے، سبحان اللہ یہ کرنسی یہیں رہ جاتی ہے، نور بن کر روح سے مل جاتی ہے. سبحان اللہ آپ کہیں گے جی چیلم کب ہوا تھا؟ یاد رکھے، توجہ ہے میری طرف؟ بسم اللہ کوئی نہیں ہے توجہ؟ توجہ ہے میری طرف؟ چیلم یعنی 40واں، یہ انسان کے ساتھ ہے. جانور، پرندے، درندے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیلم نہیں رکھا. انسان کے ساتھ چیلم ہے، جو بندہ ہے 40 دن تک یہ خون کا لوتھڑا رہے گا. 40 دن اس کی کیفیت بدل جائے گی، پھر 40ویں دن یہ گوشت بنے گا، پھر 40ویں دن اس کی شکل بنائی جائے گی، پھر 40 گزریں گے تو اس میں روح ڈالی جائے گی. ماں کے شکم میں ہے نا یہ، تو 40واں اس کے ساتھ ہے. جب دنیا میں آتا ہے تو 40 دن تک ماں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتی. واہ واہ بے شک بے شک واہ واہ ماں نماز فرض ادا نہیں کر سکتی. یہ ایک نقطہ آ گیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت ہوئی تھی کب؟ عصر کے بعد. کب؟ عصر کے بعد. ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مغرب کی نماز وقت پر پڑھی تھی. سبحان اللہ مولوی پیدا ہو ماں نماز نہیں پڑھ سکتی، مفتی پیدا ہو ماں نماز نہیں پڑھ سکتی، قاری مجدد پیدا ہو ماں نماز نہیں پڑھ سکتی. اور تم پیدا ہوئے، تمہاری ماں پلیت ہو گئی، حسین پیدا ہوا، حسین بھی پاک ہے، ماں بھی پاک ہے. وجہ فرمائیں، سبحان اللہ یہ 40واں انسان کے ساتھ ہے. 40 دن تک اس انسان کے لیے وہ جگہ روتی ہے جہاں وہ عبادت کرتا تھا، وہ مصلی روتا ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، وہ دروازہ روتا ہے جہاں سے اس کا رزق آتا تھا، وہ آسمان کا ٹکڑا روتا ہے مومن کے لیے، کافر کے لیے نہیں، کیونکہ کافر کے لیے 40واں ہے ہی نہیں. واہ واہ یہ چیلم ہے ہی مومن کے لیے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت کیا تھے؟ بولو. کافر. حضور علیہ السلام کے قتل کے لیے چلے تھے کہ نہیں؟ چلے. بولے. سنتے آئے ہیں واقعات. وہ قتل کے لیے کیسے چلے؟ حرم میں میٹنگ ہو رہی تھی، اجلاس ہو رہا تھا قریش مکہ کا. سردار جو مکہ کے تھے، مشرکین مکہ جو تھے، ان کا کیا ہو رہا تھا؟ اجلاس، میٹنگ. ہم اپنے لوگوں کو مار مار کر تھک گئے، تکلیفیں دے دے کر تھک گئے. کوئی شخص کھڑا ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دے، بانی اسلام کو یہاں سے ختم کر دے، تو یہ بہتر نہیں ہے. جو کرے گا اس کو ایک قطار اونٹوں کی دی جائے گی، 100 اونٹوں کی قطار ہوتی تھی. عمر بیٹھا تھا، ایک شخص نے آ کر کہا، عمر
ادھر 39 آدمی مسلمان ہو گئے ہیں. مکہ میں کتنی ہو گئی ہیں؟ توجہ ہے میری طرف. کوئی ڈکشنری کسی مفتی عالم سے پوچھ لیں آپ, کسی بھی عالم سے پوچھیں, توجہ کرنا بات پر. کتنی ہو گئی ہیں؟ 39. عمر نے کہا میں 40واں نہ ہونے دوں گا. یہ پتہ نہیں تھا 40ویں کا رکن تیرے سے پورا ہوگا. زمانے کفر میں یہ باتیں نکلتی ہیں, ہم 40واں نہیں ہونے دیں گے. یہ الفاظ نکلے تھے عمر سے جب اسلام نہیں لائے تھے. آج 40ویں کا انکار کرنے والے یہ سوچے یہ ایمان میں ہے یا زمانہ کفر میں ہے. ذرا سوچے. اللہ نے عمر سے 40ویں کا رکن پورا کیا. جب عمر اسلام میں آیا, ابو جہل پریشان, عتبہ پریشان, امیہ بن خلف پریشان, عتبہ شیبہ پریشان, ولید بن مغیرہ پریشان. یہ کیا ہو گیا ہے؟ 39 پر تو میٹنگ تھی, اب تو 40واں ہو گیا. اور 40ویں کے نام پر کفر کانپا تھا, مسلمان نہیں کانپا. اگر تکلیف ہوئی تھی 40ویں کے عدد کی تو کافر کو ہوئی تھی, کسی مسلمان کو 40ویں کی تکلیف نہیں ہوتی. جو بدعت کہتی ہے, مشرک کہتی ہے, نجائز کہتی ہے, وہ سوچے ایمان میں بھی ہے یا نہیں. بات یاد آ گئی ذوق کی, کعبۃ اللہ کی. اسی کے بعد پھر جب حضور نے ہجرت کی تو مسجد نبوی بڑھ گئی. ایک بات یاد آ گئی ہے, یہی روک کر وہ سنانے کے لیے ذوق تازہ ہو گیا. ذرا آپ کے ذوق کے, آپ کی توجہ سے, نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے, توجہ ہے میری طرف سے, رکوع کیا, پھر قوما, پھر سجدے میں چلے گئے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے, مشہور واقعہ, آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہو. ایک بچہ کھیلتا کھیلتا آیا, حضور سجدے میں ہے, وہ بچہ پیٹھ پر, کمر پر, پشت پر بیٹھ گیا. وہ بچہ کون تھا جی؟ حسین وڈا بھرا نہیں, حضرت سیدنا امام حسین. کون تھا؟ حضرت سیدنا, بولو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام. ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں علیہ السلام. جس کسی نے ہم سے بات کرنی ہے ہمیں دعوت دے, ہم جا کر بتائیں گے, کتابوں سے حدیثوں سے دکھائیں گے علیہ السلام ان کو کہا گیا. یہ دلائل سے بتائیں گے. وہ بچہ کہاں بیٹھا یہ آپ نے سنا ہوگا نا, بیان کرتے ہوئے بات یاد آ گئی ہے. کتنی مرتبہ پڑھا تھا سبحان ربی الاعلی جی؟ 70 بار. کتنی بار پڑھا تھا؟ 70 بار. حضور نے نماز کو لمبا کر دیا تھا. ہے کوئی دنیا میں ایسا مولوی جو نماز پڑھا رہا ہو, سجدے کی حالت میں ہو, اس کا نواسا پشت پر بیٹھے اور وہ سجدے کو لمبا کر دے, سب کی نماز ہو جائے گی؟ بولو یہ حضور کا اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کا اختیار نہیں ہے. نماز خالص کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. اللہ کی عبادت میں دخل آ گیا, پشت پر حسین بیٹھا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اب سوچا اتر گئے ہوں گے, نہیں اترا. پھر سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, پھر سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی؟ نماز کے لیے پتہ کیا مسئلہ ہے؟ نماز کے لیے مسئلہ یہ ہے, اگر آپ نے ارادے سے جان کر حرکت کی ہے, ہاتھ کو ہلایا ہے, سر پہ خارش کی ہے, تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی.
اگر ارادے سے نہیں تو 4 مرتبہ تک اجازت ہے، ارادے سے ہٹ کر، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضور ہے سجدے میں، پشت پر ہے حسین، امام علی مقام پشت پر، حضور سجدے میں، سجدہ کس کو؟ بولیں ذرا، سجدہ کس کو؟ اللہ کو۔ زبان پر کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو پاک ہے، سب کا پالنے والا اعلی ہے، یہ اقرار ہو رہا ہے زبان سے۔ یہ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں، پشت پر حسین۔ اب دل میں حضور سوچتے ہیں، اتر گیا ہوگا دل میں، تب سوچا جاتا ہے جب کوئی دل میں آتا ہے تو حسین محمد کے دل میں، حسین پیٹھ پر، حسین حضور کے دل میں، حسین اوپر، حضور کے اندر بھی حسین، اوپر بھی حسین۔ نماز نہیں ٹوٹی، اگر حسین کا تصور آئے نماز نہیں ٹوٹتی، تو کملی والے کے تصور سے کیسے ٹوٹتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معلوم ہوا واہ واہ واہ، اللہ جو تصور کے قابل ہو اس کا تصور کرنے سے اللہ کی عبادت میں دخل نہیں ہوتا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ آئیے سمجھ؟ ان ہستیوں کی محبت سے، ویسے تو آپ دیکھیں جو ہمیں غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ کہتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، انہوں نے اللہ کو سمجھا ہوا کیا ہے؟ غیر اللہ، نماز کیا ہے؟ آپ نماز میں پڑھتی ہیں الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کے لیے سب تعریفیں اس کے لیے۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ عالم کا پالنے والا ہے، عالمین کا، اس کی کیا شان ہے؟ جو رحم کرنے والا، ہمیشہ مہربان ہے، اور وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے آگے کیا کرتی ہیں ہم؟ اس کے آگے کیا کرتی ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتی ہیں۔ مدد کس بات کی چاہتے ہیں؟ مدد کس کی چاہتی ہیں؟ یہاں روکا نہیں گیا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، یہ نہیں کہا گیا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں، تجھی سے مدد چاہتی ہیں۔ کس بات کی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہماری مدد کر، ہم تجھ سے چاہتے ہیں۔ کس چیز کی؟ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ معلوم ہوا یہ مقدس لوگ، یہ پاک لوگ، یہ محبوب لوگ، ان کے راستے پر آپ کوئی نہیں چل سکتا جب تک اللہ اس کی مدد نہ کرے۔ معلوم ہوا جو ان کو مانتے نہیں اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ سبحان اللہ، کی ہوتی تو مانتے، سبحان اللہ، کی ہوتی تو مانتے۔ بے شک بے شک۔ ایک بات کا جواب دینا، آپ یہ تلاوت نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر کرتی ہیں کہ نہیں؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا یہ کہتی ہے نا، سیدھے راستے پہ چلا ہر رکعت میں کہتی ہو۔ یہ بتاؤ مسجد سیدھا راستہ نہیں ہے؟ بولو، وضو سیدھا راستہ نہیں ہے؟ مسجد میں آ جانا یہ سیدھا راستہ نہیں؟ کعبے کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہونا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا یہ سیدھا راستہ نہیں؟ بولے یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنا کیا یہ سیدھا راستہ نہیں؟ جب ہے پھر کیوں مانگتے ہو؟ جب پہلے ہی سیدھے راستے پہ کھڑے ہو پھر مانگ رہے ہو۔ معلوم ہوا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے۔
کبھی قرآن کو سمجھتے، کبھی قرآن کو سمجھتے۔ بات ادھر چلی گئی، بات ہو رہی تھی چیلم کی۔ کس کی بات ہو رہی تھی؟ بولے ذرا، کس کی بات ہو رہی تھی؟ کس کی بات ہو رہی تھی؟ چیلم کی بات ہو رہی تھی کہ چیلم کا انکار زمانہ کفر میں ہوا تھا۔ زمانہ کفر کے بعد 1,24,000 کم و بیش صحابہ، ان میں سے کسی نے چیلم کا انکار نہیں کیا۔ کوئی ہمیں ایک صحابی کا انکار دکھا دے، ایک صحابی نے چیلم سے منع کیا ہو، ہم چھوڑ دیں گے۔ 4 اماموں سے، 12 اماموں سے، اہل بیت میں سے، تابعین، تبع تابعین میں سے کسی حدیث کے مصنف سے کوئی دکھا دے، ہم چھوڑ دیں گے۔ جب کسی نے منع نہیں کیا، وہی بات کی سمجھ آئی؟ بات کی سمجھ نہیں آئی؟ جو منع نہ کیا جائے وہ مباح ہے، تمہاری مرضی پر ہے، تمہیں توفیق ہو کر لو۔ کہ ہاں جی حضور نے چیلم نہیں کیے تھے، حضور کو تم نے چیلم کب کرنے دیے تھے؟ وہ تو حرم میں نماز پڑھتے تھے، تم مارا کرتے تھے۔ مدینہ میں گئے تھے تو لشکر لے کر پیچھے چلے گئے۔ 10 سالہ مدنی زندگی میں تم نے کب چین سے بیٹھنے دیا؟ توجہ فرمائیں، کتنے کلمے ہیں؟ بولے ذرا، کتنے کلمے؟ یہ 6 کلمے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں پڑھے۔ یہ 6 کلمے کسی صحابی کے دور میں نہ تھے، ابو بکر صدیق کے دور میں نہ تھا، عمر کے دور میں نہ تھے، عثمان کے دور میں نہ تھا، علی کے دور میں نہ تھا۔ کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھنے سے پہلے کون سا قاعدہ پڑھتے ہو؟ نورانی، عرفانی یا سرنل؟ قرآن یہی پڑھتے ہو۔ یہ قاعدے کسی صحابی کے دور میں نہ چھپے تھے، نہ ان کی ترتیب تھی۔ یہ سب پڑھتے ہیں، یہ سب بولے، یہ سب پڑھتی ہیں۔ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ سیاستہ کی ویسے تو 86 کتابیں ہیں، لیکن سیاستہ 6، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ 6 کتابوں کا کسی صحابی کے دور میں وجود نہ تھا۔ یہ 200 سال بعد میں ترتیب ہوئی ہے۔ تو جو پڑھ کر تم عالم بنے ہو، شیخ الحدیث کہلاتے ہو، شیخ القرآن کہلاتے ہو، یہ کتابیں تو تھی نہیں۔ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ کیوں کرتے ہو تم؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک میت سے مخالفت پر کہتے ہو کل خانی نہیں ہے، چیلم نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا سے ڈرے، ہزاروں کام ہیں جو اب تم کر رہے ہو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، آل رسول نے نہیں کیے تھے۔ مثلا مسجد ہے، اس کے مینار ہیں کہ نہیں؟ جو انکار کرتے ہیں ان کی مسجد کے بھی ہیں، گنبد ہیں، چھوٹی چھوٹی میناریاں ہیں۔ یہ مسجد نبوی کی نہ حضور نے بنائے تھے، نہ حضرت ابو بکر نے بنایا تھا، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے۔ یہ سب کام اب تم کرتے ہو، بدعت سمجھ کر اتار دو، گرا دو۔ نہیں گراتے، کیوں؟ یہ مسجد کی ایک نشانی ہے، یہ پہچان ہے۔ اسی طرح چیلم، کل خانی، یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، ایماندار کی پہچان ہے۔ کیوں؟ بے ایمان کے لیے یہ ہو نہیں سکتا، ظالم کے لیے یہ ہو نہیں سکتا۔ آخری بات کہہ کر تقریر کو سمیٹتا ہوں۔ قرآن پاک 15واں سپارہ، سورۃ بنی اسرائیل، اللہ فرماتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا جو مومن کے لیے شفا اور رحمت، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا،
اور ظالم کے لیے گھاٹا، ظالم کے لیے نہ یہ رحمت ہے نہ یہ شفا ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، کسی مسئلہ کا اٹھا لے۔ اب آپ مجھے ایک بات کا شاید مجھے سمجھ نہ ہو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، روڈ کے اوپر کوئی ٹرالی ٹریکٹر گزرے، کوئی جانور، بکری، بکرا، دمبا، چھترا، بھینس، بیل، اس کا ٹاکرا ہو جائے، وہ تڑپ کر نیچے گرے، اب اس کی جان نکلنے کے قریب ہو، کوئی مسلمان چھری اٹھا کر اس کے گلے پر پھیر دے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر، وہ جانور حلال ہو جائے گا کہ حرام؟ کس لیے ہوگا حلال؟ کہ اس کے گلے پر چھری چلتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کیا پڑھا گیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ۔ اگر وہ ویسے مر جاتا تو پھر پہلے تو حلال تھا، پہلے تو وہ حلال ہے نا، بکری، بکرا، چھترا، دمبا، یہ کیا ہے؟ حلال ہے، بھینس وغیرہ، بیل حلال ہے۔ اب یہ مر جاتا تو یہ مردار تھا، حرام تھا۔ اب اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری چلی ہے، چلنے سے بھی تو اس کی جان نکل گئی ہے، ویسے نکلتی وہ حرام ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا کر ذبح کیا گیا ہے، جان نکلی ہے تو اب وہ حلال ہے۔ معلوم ہوا تکبیر نے فائدہ دیا، بسم اللہ اللہ اکبر نے فائدہ دیا۔ اگر کوئی گدھا، کتا وہ ٹرالی کے ساتھ ٹکرا کرتا، نیچے گرتا، تڑپنے لگ جاتا، آپ اس پر پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر، کیا وہ بھی حلال ہو جاتی؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ معلوم ہوا بسم اللہ اللہ اکبر کا فائدہ حلال کو ہوتا ہے، حرام کو نہیں ہوتا۔ قرآن کا، چیلم کا، کل خانی کا فائدہ مسلمان کو ہوتا ہے، ظالم بے ایمان کو نہیں۔ اللہ مرحوم کو اچھی روحوں کی سنگت نصیب فرمائے، کملی والے کا ساتھ اور شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا